آج کل ہر والدین ڈیجیٹل دنیا کی وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کیسے کریں، خاص طور پر اپنے ایمان کی روشنی میں۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے وہ صرف ایک کھلونا نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ایک ذمہ داری ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں، جب ہم اپنے بچے کو کوئی فون یا ٹیبلٹ دیتے ہیں تو کیا ہم انہیں بس ایک کھلونا دے رہے ہیں یا ایک امانت سونپ رہے ہیں؟ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ہمارے پورے دیکھنے کے انداز کو بدل سکتا ہے۔ تو جب بچے اس عمر میں آتے ہیں جہاں وہ ڈیوائس استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارا پہلا کام انہیں یہ سکھانا ہے کہ یہ صرف تفریح کا سامان نہیں بلکہ ایک بہت گہری ذمہ داری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ دیکھیں، اسلام میں امانت کا جو تصور ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک مقدس ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے ہمیں سونپی گئی ہو۔ یہ ڈیوائس بھی بالکل اسی طرح ایک امانت ہے، ایک ایسا آلہ جو انہیں اللہ کے قریب بھی لے جا سکتا ہے، اور یہی آلہ انہیں ان کی زندگی کے مقصد سے بھٹکا بھی سکتا ہے۔ تو یہی ڈیوائس فرشتے کی ٹیبلٹ بھی بن سکتی ہے، اور شیطان کی بھی۔ سارا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک انتخاب، ہر کلک، ہر سوائپ ایک سمت کا تعین کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دو راستے۔ ایک طرف ہے فرشتے کی ٹیبلٹ جو علم، تعلق اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اور دوسری طرف ہے شیطان کی ٹیبلٹ جو دل کو سخت اور روح کو تاریک کر سکتی ہے۔ انتخاب بالکل واضح ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ڈیوائس فرشتے کی ٹیبلٹ بنتی کیسے ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب اسے علم حاصل کرنے کے لیے، خود کو بہتر بنانے کے لیے اور دنیا میں نیکی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جب یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائے۔ یہی وہ کام ہے جو اس آلے کو ایک حقیقی نعمت میں بدل دیتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے انہی اصولوں کو سوشل میڈیا کی دنیا پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ پلیٹ فارمز ہمیں جوڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں یا پھر توڑنے کے لیے؟ جیسا کہ یہ چارٹ بالکل واضح کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا اصل مقصد دلوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کے درمیان پل بنانا ہے۔ اس کا مقصد دل توڑنا، دوسروں کو شرمندہ کرنا یا اپنی انا کو ہوا دینا ہرگز نہیں ہے، اور یہی وہ اہم سبق ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اب ہم ایک ایسے تصور پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے، یہ سوچ کہ ہماری ڈیجیٹل زندگی کا بھی ایک دن حساب لیا جائے گا۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ جس طرح ہمارے اعمال نامے کا حساب ہوگا، ٹھیک اسی طرح اس ڈیجیٹل دنیا میں کیے گئے ہر کام کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ جی ہاں، ہر کلک، ہر لائک، ہر تبصرہ، ہر شیئر، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک سادہ لیکن بہت طاقتور حقیقت ہے جسے ہمیں اور اپنے بچوں کو بار بار یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ لیکن جواب دہی کے اس تصور کے ساتھ ایک بہت خوبصورت امید بھی جڑی ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو یاد رکھیں کہ اللہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ سچے دل سے کی گئی توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ یہ امید کا پیغام دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ان روحانی اصولوں کو عملی زندگی میں لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ڈیجیٹل دنیا اور حقیقی دنیا کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم کرنا، جو کہ آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو کتنی خوبصورتی سے دکھا رہی ہے۔ ایک طرف اسکرین کی محدود ڈیجیٹل دنیا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی بنائی ہوئی یہ وسیع اور حقیقی کائنات۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں صرف اسکرینوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ ان آنکھوں کو حقیقی بغات دیکھنے چاہیے، سمندر، آسمان اور اپنوں کے چہرے دیکھنے چاہیے، کیونکہ ہماری آنکھوں کا اصل مقصد ہی حقیقی حسن کو پہچاننا اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اسے یاد کرنا ہے۔ یہی تو ہے حقیقی تعلق۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بچوں کو سکھائی کیسے جائیں؟ یاد رکھیں، سب سے بڑا سبق الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ بہت سادہ ہے اور نرمی پر مبنی ہے۔ بچوں کو اچھی اچھی کہانیاں سنائیں، بامانی مثالیں دیں، اور سب سے اہم بات، اپنے عمل سے ان کی رہنمائی کریں۔ یہاں سختی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک سنہری اصول ہے جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔
اگر ہم خود ہر وقت اسکرین سے جڑے رہیں گے تو ظاہر ہے ہمارے بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ یاد رکھیں، ہمارا عمل ہی ہماری سب سے بڑی نصیحت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ ٹیکنالوجی کا مقصد اپنی انا کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو پاک کرنا اور اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ ہمیں اسے ایک ایسا ذریعہ بنانا ہے جو ہمیں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے میں مدد دے۔ آئیے اس خوبصورت دعا کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی دی ہوئی ہر نعمت بشمول ٹیکنالوجی کو اس کی حمد اور یاد کے لیے استعمال کریں۔ آمین۔